وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج کے سبق کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، کہ اے اہل کتاب کیوں ہم سے تم حجت بازی کرتے ہو، بحث کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور جو بھی نازل کیا گیا ہے، جو بھی اتارا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں، وہ تو ان کے بعد آئی ہیں، یہ دونوں کتابیں تو ان کے بعد آئی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے تو بعد آئی ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ رواں ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تورات اور انجیل، تورات کس پر اتری؟ موسیٰ علیہ السلام پر، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر بہت بعد میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی فرق جو ہے وہ سینکڑوں سالوں کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آگے بنی اسرائیل بنی، ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، اللہ کا بندہ۔ پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ذریعے، پھر آگے یہ پڑھتے پڑھتے پھر بنی اسرائیل میں کتنے نبی رسول آتے رہے، یہ سب کے سب آئے۔ تو تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو علیہ السلام کے بارے میں؟ جبکہ وہ تو کتابیں، یہ تمہاری جو تورات اور انجیل ہے، یہ تو بہت بعد نازل ہوئی۔ وہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لیما تحاجون، لیما لام میم، جب لیما آئے گا کیوں، اس کا معنی ہے کیوں۔ یہ بھی ان الفاظ میں سے جو ہم نے شروع میں کہے تھے کہ یہ بار بار آئیں گے۔ تحاجون، تم جھگڑا کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو۔ ہا جیم 33 کلمات آئے ہیں۔ المحاجہ تو اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں ایک دوسرے کو دلیل کے ذریعے، چاہے وہ دلیل جیسی بھی ہو، حالانکہ دلیل تو صرف اللہ کی بات ہوگی، مقصد سے بات رکھنے کی کوشش کی جائے، یا بحث کی جائے، یا نہ مانا جائے، یا جھگڑا کیا جائے۔ تو اگلا جو ہے کلمہ انزلت ہے، نزلہ بڑی دفعہ ہو چکا، 293 کلمات آئے ہیں۔ نزول کسی بلند جگہ سے نیچے اترنا، کس چیز کا نازل ہونا یا اتارا جانا، یہ اس کے بارے میں آتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو لفظ پہ لفظ ترجمے کے ساتھ اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، لیما کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التورات، اور جو بھی ہم نے اتارا نہیں اتاری گئی یہ تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعد، مگر ان کے بعد، یعنی ان کے کافی دیر بعد اتری۔ افلا تعقلون، تو کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے، یا کیا تم عقل نہیں کرو گے، کیا ہوش مندی نہیں دکھاؤ گے، کیا سوچ سمجھ سے کام نہیں لوگے؟ یہ سب ترجمانی ہے الحمدللہ کیے جا سکتے ہیں کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ اگلی آیت نمبر 66 ہے، ہا انتم، اللہ فرما رہے ہیں ہا انتم ہا اولائی ہا ججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم ان باتوں میں تو جھگڑا کرتے رہے جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو ان باتوں کے بارے میں کیوں تم جھگڑا کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لفظی ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم ان چیزوں کا تو علم رکھتے تھے، تم تو ان چیزوں کے بارے میں تو ویسے کرتے رہے جن کا تمہیں کچھ علم تھا، اب ان معاملات میں کیوں بحث کر رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، جن کا تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی تمہارے پاس علم کا ثبوت ہی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس علم آیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو۔ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ فَلِمَ تُحَاجُونَ، یہ پہلے بھی ہو چکا، ہا جیم 33 کلمات آئے ہیں۔ المحاجہ، جھگڑا، بحث، حجت بازی، کٹ حجتی، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو بھی ایک دفعہ ہم ترجمہ کرتے ہیں لفظ بہ لفظ۔ ہا انتم ہا اولائی، ہاں تم وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، اس کے بارے میں تو جھگڑا کرتے رہے جو تمہارے پاس علم کی بات تھی، یعنی علم کے ساتھ تو تم بحث کرتے رہے۔ فَلِمَ تُحَاجُونَ، پس کیوں تم حجت بازی کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اہل کتاب چاہے یہود ہو یا نصارہ ہو، دونوں ہی بحثیں کر رہے تھے، ضد تھی، ایک ضد کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے آخری نبی۔ سورہ آل عمران کی اگلی آیت 67، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، کہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی
یا نصرانی، نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، مگر وہ یکسو اللہ کی طرف یک رخ مسلمان تھے، جنہوں نے اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر دی، اور اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، پھر بنا دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ما کانا ابراہیم، کہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودیم ولا نصرانیم، نہیں تھے ولا نصرانین، نہ یہودی تھے یا نہ نصرانی تھے، ولیکن کانا حنیفا مسلمہ، مگر وہ حنیفاً یکسو مسلم تھے، یک رخ تھے۔ حنیفہ خا نون فا 12 کلمات ہیں۔ الحنفو کے معنی ہے گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا، الحنیف جو یک رخا ہو، جمع ہو اپنے دین پر، باطل کو چھوڑ کر دین حقیقی پر استقامت دکھائے، اس کے لیے یہ بات آتا ہے۔ اور یہ بار بار یہ ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آئے گا، وما کان من المشرکین، ان کے لیے آتا ہے کہ وہ ہرگز شرک نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی قربانیوں کے بارے میں ہم نے کچھ سورہ البقرہ میں پڑھا کہ کیسی کیسی قربانیاں تھیں، اور ہم قرآن میں آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے وہ اپنے اللہ اکبر بڑھاپے کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجر یا ہاجرہ علیہ السلام کو بیابان جنگل میں چھوڑ آئے۔ اللہ اکبر۔ کیسے پھر بیٹا جب چلنے پھرنے کی عمر کا ہوا، اللہ اکبر، جب بہت اللہ اکبر پیارا بیٹا لگتا ہے، اس وقت اللہ نے خواب میں کہا کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، وہ بھی چلا دی۔ پوری قوم سے لڑائی لے کر آگ میں کودنے کو پسند کیا۔ حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ اللہ کافی ہے میرے لیے، وہ بہترین کارساز ہے۔ ایک ایک قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی دیکھتے جائیں انہوں نے جو دی، پھر اللہ نے ان کے لیے لگا دیا کہ وہ ہرگز شرک کرنے والے نہیں تھے۔ حنیفہ مسلمہ یعنی کہ یکسو مسلم تھے، یک روح ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ حکم ہے اس پر عمل کر، کہا سر تسلیم ہم۔ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دینا، اپنے چیف اور بچے کو چھوڑ دینا، اللہ اکبر، یہ سب کچھ بڑے امتحان تھے، بہت بڑے امتحان۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی لوگ کون تھے۔ آیت نمبر 68 ہے، ہماری آج کی آخری آیت ہے۔ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، کہ یقیناً قریب ترین جو لوگ تھے، سب سے زیادہ جو نسبت کے حساب سے، جو دین کے حساب سے ابراہیم علیہ السلام کے جو قریب لوگ ہیں، لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وہ جنہوں نے اتباع کی، ان لوگوں کے لیے یہ سب بنتا ہے جو انہوں نے اتباع کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کارساز ہے، ولی ہے، دوست ہے، کن کا؟ ایمان والوں کا۔ اس کو رواں ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب یا نسبت رکھنے والے، ان کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کی اتباع کرتے رہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے سب سے زیادہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا سرپرست اور مددگار ہے۔ تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اِنَّا اولا، اولا جو ہے، اولا ولیجن وہی مدہ ہے جو تولا کا بھی ہے، واولام یا 232 کلمات آتے ہیں۔ اولا جو ہے قریب ترین ہونا، دوست ہونا، ولی کیونکہ دوست بھی قریب ہوتا ہے، ولی بھی قریب ہوتا ہے، تو یہ سب اسی سے ہے۔ اتبعوہ، 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 تابعین 172 کلمات آتے ہیں۔ اتباع کرنا اردو میں بھی بولا جاتا ہے، الحمدللہ اس لفظ کو سمجھ سکتے ہیں۔ کسی کے نقشے قدم پر چلنا، اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یعنی اس کے مطابق چلنا، اتباع کے لیے آتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو لفظ پر لفظ ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اِنَّا، بے شک، اولا قریب ترین نسبت کے لحاظ سے، الناس لوگوں میں سے، بھی ابراہیم ابراہیم کے، للذین اتبعوہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، یعنی ان کی سنت کو اپنایا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ان کے صحاب ہیں، وہ سب سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ سب سے زیادہ قریب ترین ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔
واللہ اور اللہ ولی المؤمنین اور اللہ تو کارساز ہے، دوست ہے مومنوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی ایک حدیث لے لیتے ہیں 2995، آپ نے فرمایا کہ ہر نبیوں سے کوئی نہ کوئی دوست، نبیوں میں سے کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور میرے دوست میرے باپ میرے رب کے گہرے دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ خلیل کہا نا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، تو آپ نے کہا میرے دوست بھی، میرے خلیل بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انا اول الناس بابراہیم، کہ بے شک اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ترین تو وہ لوگ ہیں، یا نسبت وہ لوگ رکھتے ہیں، للذین اتبعوہ، وہ لوگ جو اتباع کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، وہذا النبی والذین آمنوا، اور اللہ فرمانا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو اصحاب ہیں ایمان والے ہیں، یہ سب سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اگلی آیت، ایک اور آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 69 ہے، وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے کیا ہیں، ود جو ہے محبت سے ہے، چاہتے ہیں ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں بھٹکا دے اے مومنو، وما یضلون، اور نہیں بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون، مگر ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کاش کسی طرح ہم تو گمراہ ہوئے ہیں، ہم تو بھٹکے ہیں، ان کو بھی بھٹکا دے، یعنی مومنوں کو بھٹکا دے، حالانکہ نہیں وہ گمراہ ہو رہے، مگر صرف خود ہی، مگر اپنی جانوں کو اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں، مگر ان کو شعور نہیں ہے۔ ودت جو ہے، یہ مادہ جو ہے اس کا واو دال ہے، 29 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الودو معنی ہے کسی چیز سے محبت کرنا، کسی کو چاہنا، کسی کی خواہش کرنا۔ طائفتن، توا واو فے، 41 کلمات آئے ہیں۔ الطوفو کے معنی ہے کسی کے چکر لگانا، طائفہ سے مراد گروہ کے لیے آتا ہے۔ لو یضلونکم وما یضلون، یضلونکم، یضلون جو ہے مادہ ہے، ذوات لام 191 کلمات آئے ہیں۔ الضلال، سیدھی راہ سے بھٹک جانا، کھو جانا، یہ سب اس میں آتے ہیں، اور یہ ہدایت کے بالمقابل آتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ودت چاہتے ہیں، طائفۃ ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم کاش کہ تمہیں بھٹکا دیں، وما یضلون نہیں بھٹکا سکتے، الا انفسہم مگر صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 70 ہے، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کہ اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا اور تم گواہ ہو۔ اہل کتاب اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم تو گواہ ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ آیات صحیح ہیں۔ لیما تکفرون، تکفرون کفارہ سے ہے، انکار کرنا، ناشکری کرنا، سب آیت ہے۔ کاف کتاب والا اور فا اور را، 525 کلمات قرآن میں آتے ہیں، معنی ہے ناشکری کرنا، انکار کرنا۔ بھی آیاتی، آیات جو ہے الف یا آیات 382 کلمات آتے ہیں۔ اللہ آیاتو معنی ہے ظاہرہ علامت، واضح علامت، نشانی کے، اللہ کی آیات نشانیاں کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ اس قرآن کی آیات 6500، اور پھر سب کی سب نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، کونی اور قرآنی، اللہ کی آیات ہیں۔ پھر بڑی بات کو بار بار اسی کو کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کو جو جوڑا جا رہا ہے، آیت نمبر 71 آ رہی ہے، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اہل کتاب کیوں تم حق کو آپس میں مکس کرتے ہو اور کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ تھوڑا سا لفظی ترجمہ وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون، اے اہل کتاب کیوں تم گڈمڈ کرتے ہو الحق، حق کو۔ لبسا لام با سین، 23 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ لبسا ثوب یعنی کسی کو کپڑا پہنانا، البساہ معنی ہے دوسروں کو پہنانا، لابست فلانن یعنی گل مل جانا، اور ولا تلبس الحق بالباطل، باطل کہتے ہیں جو حق کے مقابلے میں آئے، تحقیق کے بعد جس میں ثبات اور پائیداری نظر نہ آئے۔ با توئیں یعنی توا اور لام، 36 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ تکتمو جو ہے کاف تا اور میم، کاف کتاب والا اور تے اور میم، 21 کلمات آئے ہیں۔ قتمتہ قتمن و کتمان کا معنی ہے چھپانا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً،
عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم، کیونکہ شہادت ان کے پاس گواہی تھی، ان کی کتابوں میں تورات اور زبور میں انہوں نے بہت مٹانے کی کوشش کری۔ اللہ فرمانے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ان کے پاس، جس کے پاس شہادت بھی ہو اللہ کے رسول کی اور اس قرآن کی، پھر بھی اس کو چھپائیں، اللہ کی کتاب میں موجود ہو۔ انتم تعلمون، تعلمون جو ہے علم سے ہے، تعلمون عین لام میم 854 کلمات آتے ہیں، علم بھی بنتا ہے، عالم بھی، علم بھی، سیکھنا سکھانا سب اسی آتا ہے۔ اب اس آیت کو مکمل کر کے اپنا آج کا جو ہمارا لیسن ہے، جو پروگرام ہے، اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، لیما کیوں، تلبسونا تم کیوں مکس کرتے ہو حق کے ساتھ باطل کو، بالباطل، باطل کے ساتھ کہ کچھ حق کی بات کہہ دی، کچھ باطل کہہ دی، اپنی طرف سے کہہ دی، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کے ساتھ جوڑ دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ جوڑ دے، آپ کی سیرت کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ ہمیں ایسے ہم سے اعمال کروا لے جس طرح کے اعمال اللہ نے اپنے نیک بندوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کرائے۔ اللہ کرے کہ ہم صحابہ کی پیروی کرنے والے بن جائیں، انہی کی طرح جس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دن قربان کیا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی دین کے آبیاری کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے ایسی ہی جدوجہد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا